تاکہ کوئی، اصل میں کیا ہے کہ ادارے والے یا کوئی فیمس عالم جب وہ عمل کرتے ہیں تو لوگ پھر اسے دلیل بناتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن کی تاخیر کی تھی تو ہم بھی انتظار کر لیتے ہیں کسی کا. نہیں، ایسا نہیں. میں اس کا بالکل قائل نہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو دارالعلوم بری میں اس وقت پڑھا رہا تھا، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہدایت النحو کا سبق میں سننے سے فارغ ہوا. سبق میں نے سن لیا اور سن کر میں نے کہا کہ جی آگے پڑھیے. ایسا کہا کہ ایک دم سے ہمارے دفتر میں بیٹھنے والے مولانا علی صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ داخل ہوئے بہت گھبرائے سے، اور وہیں دروازے کے پاس سے مجھے کہا کہ جلدی گھر جاؤ، تمہارے والد بہت بیمار ہے. تو ہم وہاں سے روانہ ہو گئے. وہاں سے بولٹن گئے، بولٹن سے پھر مولانا اسماعیل صاحب کے ساتھ آئے یہاں. جب ہم آئے یہاں تو 12 بج چکے تھے، 12 o'clock، اور ہمیں یہ نہیں بتلایا تھا کہ انتقال ہو چکا ہے، بیمار ہیں. اس وقت ہمارے احمد بھائی کولا یہ وہیں جماعت میں تھے بولٹن میں، تو میں ان کو بھی مسجد میں کہنے کے لیے گیا کہ آپ مسجد میں ہیں، والد صاحب بہت سخت بیمار ہیں، آپ دعا کیجیے ان کے لیے. اور پھر میں وہاں سے روانہ ہوا. تو 12 بجے ہم جب گھر پہنچے تو میت وہیں تھا جہاں تھا، غسل کچھ نہیں ہوا تھا. اور اس وقت قانون یہ تھا لیسٹر سٹی کاؤنسل کا کہ اگر آپ کو بیریل کرنا ہو تو جنازہ ہیز ٹو بی ان دا سیمیٹری بیفور 2:30. بیفور 2:30 اٹ ہیز ٹو بی ان دا سیمیٹری. اب ہمارے پاس سب کچھ کرنے کے لیے 12 بجے سے 2:30 بجے 2.5 hours تھے. تو 12 بجے تو میں اندر گیا، اور اسی وقت ہمیں تو پتہ چلا کہ والد صاحب کا انتقال ہوا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں بھی آدمی کو ہوش و حواس، بہت شاکنگ نیوز تھا. بیمار کچھ بھی نہیں تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. اگلی رات مجھے فون بھی کیا تھا. پھر والدہ کو ملنا، ان کے لیے بھی بڑا شوق تھا کہ اچانک انتقال کر گئے. بہنوں کو، ہماری عمر بھی اتنی پختہ نہیں تھی، تو اس میں بھی کم سے کم آدھ گھنٹہ تو گزرا ہوگا ہمارا. تو یوں سمجھو کہ 2 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. اور وہ دائیں بائیں آگے پیچھے جو اہم لوگ، ذمہ دار لوگ، خیر خواہ لوگ ہوتے ہیں، اس میں کچھ علماء بھی ہوتے ہیں، خاندان کے لوگ ہوتے ہیں. تو مجھ سے پوچھا کہ تدفین کا کیا ارادہ ہے. تو میں نے کہا آج ممکن ہے، مجھے تو یہ سب پتہ نہیں تھا ریگولیشن کا. تو کہا کہ ہاں اگر کوشش کریں گے تو ممکن ہے، فٹافٹ اگر سارے کام کیے تو. فٹافٹ کا کیا مانا؟ فوراً غسل، اور غسل کر کے سیدھا قبرستان. تو میں نے کہا پھر آج ہوگا. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 12 بجے تو مجھے پتا چل رہا ہے کہ ہمارے والد کا انتقال ہوا. اور جن کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے ان کو یہ تجربہ ہے کہ دل ایسا کرتا ہے کہ ان کو اور بھی کچھ گھر میں رکھیں، تھوڑا ان کے پاس بیٹھیں، ان کو دیکھیں. اور میں تو ابھی گزشتہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ دارالعلوم بری میں میرا داخلہ ہوا، اس وقت سے لے کر میرے والد کی وفات تک وقت گزارنے کا مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا ماں باپ کے پاس. ہالیڈیز میں بھی نہیں آتا تھا، کہیں نہ کہیں کام پر کچھ کام ہے، یہ ہے وہ ہے. مدرسے کی طرف سے کچھ فلاں جگہ چلے جاؤ، یہ کام کر لو، فلاں پروگرام کر لو. ہر رمضان باہر ہوتے تھے، رمضان گزارنے ابروڈ چلے جاتے تھے. لیکن میں نے کہا کہ نہیں، آج ہی ہوگا، آج اگر تیاری کرو. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی کسی کا بھی فون آتا تھا تو ہم تو اب تک یہ کہتے رہے ہیں کہ بظاہر جنازہ آج نہیں ہوگا، اس لیے کہ صاحب زادے وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، اور وہ آ کر کے اس کے بعد فیصلہ ہوگا، اس کے آنے کے بعد. ہمارے بڑے بھائی بھی احترام کرتے ہیں کہ بھئی وہ پڑھا لکھا ہے، اسے دین کی زیادہ معلومات ہے، تو بہتر ہے کہ
تو چونکہ ایسا کہتے رہے ہیں کہ بظاہر تو لیسٹر سے باہر سے لوگ نہیں آ سکیں گے، تو میں نے اس وقت جواب میں، مجھے ابھی بھی یاد ہے، یہ کہا تھا کہ دوسرے لوگ میرے والد صاحب کے جنازے میں نہ پہنچ سکیں، اس فکر میں اور ان کی رعایت میں میرے والد صاحب کے جنت میں داخلے کو لیٹ اور مؤخر کرنا نہیں چاہتا، اس لیے تیاری کرو جنازے کی۔ اور ہمارے حافظ احمد علی صاحب جو ہیں وہ کارروائی کے لیے لیسٹر سٹی کاؤنسل گئے ہوئے تھے سب سرٹیفکیٹ وغیرہ لینے کے لیے، تو وہ غسل میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن میں نے پھر بھی کہا کہ نہیں، ہمیں چلنا چاہیے مزاج نبوی اور مزاج شریعت پر، مزاج نبوی۔ فیصلہ ہو گیا، اب جلدی جلدی جنازہ اٹھاؤ۔ ہماری بڑی بہن جو ہے وہ ابھی پہنچی نہیں تھی، وہ باٹلی سے روانہ ہوئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے۔ اب جو ہے جنازے کو لے جانا ہے، غسل دینا ہے، غسل دے کر کے گھر لانا ہے تاکہ عورتیں آخری دیدار کر سکیں، ہماری بہن دیکھ سکیں، اس لیے کہ اس نے تو دیکھا ہی نہیں ہے ابھی ابا کو انتقال کے بعد، اور 2:30 بجے سے پہلے قبرستان میں پہنچانا ہے۔ بہت ایموشنل موقع تھا اور بہت ہارڈ۔ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اگر آج ہو جائے تو آج ہو جانا چاہیے، ہمارے والد کی بھی یہی خواہش تھی، چاہت تھی، تو ہماری چاہت پر والد صاحب کی چاہت مقدم ہے، مزاج شریعت۔ تو ابھی جنازہ اٹھانے کی تیاری ہو رہی ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ حضرت مولانا اسم مطالعہ صاحب کا فون ہے۔ حضرت اس دن بہت بیمار تھے، سفر کر سکے اس حالت میں نہیں تھے، تو میں نے فون اٹھایا، چونکہ میں تو ان کو ملے بغیر ہی نکل آیا تھا، حضرت کا وہ آرام کا وقت تھا صبح کا 8:45 بجے، تو تعزیت کے لیے فون کیا۔ تو ابھی مجھے فل کنورزیشن پورا یاد ہے، وہ تعزیت کی، تعزیت مسنونہ، مجھے دعائیں دی، والد صاحب کو بہت دعائیں دی، اور پھر سب سے پہلا سوال اس کے بعد کہ تدفین کے بارے میں کیا سوچا، آج یا کل؟ سب سے پہلا سوال تدفین کب ہوگی؟ تو میں نے کہا حضرت آج ہی۔ تو جواب میں حضرت نے فرمایا کہ تجھ سے مجھے یہی امید تھی۔ یہ جو حضرت نے کہ تجھ سے مجھے یہی امید تھی، میرے بارے میں جو کچھ حسن ظن تھا، یہ کیا بتلا رہا ہے؟ یہ بتلا رہا ہے کہ تیرا فیصلہ صحیح ہے، میری بھی یہی چاہت ہے۔ ورنہ حضرت کو جواب میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ بہت کم وقت ہے، لوگ آ نہیں سکیں گے، تمہیں کل تک لے جانا چاہیے تھا، تجھ سے یہی امید تھی، یعنی یو آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ۔ تو میرے دل کو اور تسلی مل گئی کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے غسل دیا اور غسل سے فارغ ہوئے تو 2:40 ہو چکے تھے، اور 1:40 ہو چکا تھا، اور 1:45 کو ظہر کی نماز تھی۔ تو 1:40 کو جب جنازہ تیار ہوا تو گاڑی میں رکھ کر کے کچھ لوگوں کو روانہ کیا کہ آپ گھر لے جاؤ تاکہ عورتیں دیکھ لیں، اور ہم ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ظہر کی نماز ادا کر کے سنتیں بھی جنازے کے بعد پڑھی، مجھے یاد ہے ابھی تک، اس لیے کہ گھر سے 2:05 کو جنازہ اٹھانا تھا، اور جب میں بھی گھر میں پہنچا ظہر پڑھ کر کے 10 یا 5 کو میں بھی پہنچا، اور اسی وقت جو ہے وہ میری بہن بھی پہنچی، یعنی میری بہن ذرا جلدی پہنچ گئی تھی، مگر وہ پہلی مرتبہ دکھا انتقال، وہیں بیٹھی ہوئی تھی، پھر جنازہ اندر آیا اور 10 منٹ اس کو ملی ہوگی، اور داخل ہوتے ہی میں نے کہا کہ اب آپ لوگ آخری دیدار کر لو، جنازہ جا رہا ہے۔ تو عورتوں کو تھوڑا رونا آ گیا کہ ہمیں تو کچھ وقت ہی نہیں ملا ہے، اس لیے کہ انتقال کی وجہ سے اس کمرے میں تو مردوں کی الغار تھی میرے آنے تک، عورتیں دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے موقع پر اصل میں ذرا انتظام کو اچھی طرح سنبھالنا چاہیے، ایموشنز وغیرہ کو دیکھنا چاہیے،
تو عورتیں اس کمرے میں، مرد اس کمرے میں، اور اٹھا کر کے والد صاحب کو جنازے کے لیے لے گئے، غسل کے لیے. اور کمرے میں بھی نہیں، وہ کوریڈور ہی میں رکھا کہ فوراً لے جانا ہے ابھی. تو ابھی ہماری بہن آئی ہوئی تھی، اللہ ان کو بھی سلامتی کے ساتھ رکھے، وہ بھی 77 ایئرز کی ہو گئی ہے، بیمار رہتی ہے، اللہ فضل فرمائے. تو میں نے کہا آپ کو یاد ہے نا اس وقت کیا ہوتا؟ کہا مجھے یاد ہے. اس کو زیادہ اسے یہ ہوا کہ میں تو ابھی اور یہ 2 منٹ میں لے جا رہے ہیں. تو اب ایک طرف ان کے ایموشنز تھے، دوسری طرف وقت کی یہ تھی. اور ایسے موقع پر جو آدمی ہوتا ہے خود اس کا ذہن کام نہیں کرتا، اس لیے کہ لیکن اللہ نے مجھے مضبوط رکھا اس وقت. تو میرے ذہن میں فوراً اللہ نے بات ڈالی. تو میں نے کیا، میں نے سب عورتوں کو کہا کہ میری بات سنو. میں نے کہا دیکھو میری بات ہمڑو تمہیں، ماں بائی حسینہ ہاں بھائی میری بات ہمڑو تمہیں કેમ તમને તમે બધા આટલે આવી જાઓ. والد صاحب کی پائنٹی کی طرف میں نے کہا بدھا تمہیں آٹلے آوی جاؤ. تو وہ سب اس طرف آ گئے، پاؤں کی طرف. میں بھی وہیں رہا. اور ہمارے سعید بھائی یا پتہ نہیں جو بھی بھائی تھے وہاں، میں نے کہا پیچھے سے ابا کو اٹھاؤ. میں نے کہا ایسے بٹھاؤ ان کو. اس لیے کہ جب میت ایسے ہوتا ہے نا تکیے کے بغیر، تو اس کے ہونٹوں کی حرکت ہنس رہا ہے رو رہا ہے پتہ نہیں چلتا. میں نے کہا ابا کو اٹھاؤ. تو چونکہ وہاں ہم جب غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے ہوئے بھی ہمیں کسی کو پتہ نہیں چلا، مگر غسل دینے کے بعد جب وہ پیٹ صاف کرنے کے لیے ابا کو ایسے اٹھایا تو حضرت مولانا گورا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر کی طرف کھڑی تھی. اور اٹھانے میں بھی تھا، میرے ساتھ ادھر کوئی تھا، شاید سعید بھائی تھے. ہم نے 2 آدمیوں نے مل کر کے اٹھایا. مولانا گورا صاحب وہاں کھڑے تھے. تو ایک دم سے مولانا گورا صاحب کی آواز بلند ہوئی کہ دیکھو نا حافظ صاحب تو ہنس رہے ہیں. اس لیے کہ بٹھایا تو ان کو نظر آیا تو سب اکٹھا ہو گئے. پھر مولانا گورا صاحب نے کہا کہ بھائی حافظ صاحب کو پکڑو، ان دونوں کو بھی دیکھنے دو. تو وہ میرے ذہن نے کام کیا. تو میں نے کہا ادھر آ جاؤ، اور میں نے کہا اٹھاؤ ابا کو. تو جب ابا کو اٹھایا تو وہی مسکراہٹ تھی. کیونکہ جو ابا ہنسی ریلا ہے کہ نہیں، خوش ہے کہ نہیں ابا؟ تو کہا کہ ہاں ابا خوش ہیں. تو میں نے کہا ابا جس جگہ پہ جانے کے لیے خوش ہیں اس میں آپ ڈیلے کیوں کروا رہے ہیں؟ اب خوشی سے ابا کو روانہ کر دو. تو سب نے کہا کہ ہاں بس لے جاؤ ابا کو. اور جنازہ اٹھائے اور اٹھا کر کے لے گئے. اور 2:30 سے پہلے الحمدللہ داخل کر دیا. 3 بجے کا اعلان ہوا تھا. تو اس وقت بھی تقریباً 2-2.5 ہزار کا مجمع تھا اس وقت. اور اس وقت تک لیسٹر کا سب سے بڑا جنازہ وہ تھا. اس وقت تک 2-2.5 ہزار کا مجمع. مگر وجہ اس کی یہ بنی کہ ہمارے والد صاحب تو لیسٹر میں مشہور آدمی تھے، مگر کسی مسجد میں اعلان نہیں ہو سکا، اس لیے کہ کہلوا ہی نہ سکے. تو رات کو تعزیت کے لیے لیسٹر کے کتنے لوگ ایسے آئے جن کو جنازہ نہیں ملا. موبائل کا زمانہ تو وہ تھا ہی نہیں. اور لیسٹر سے باہر سے تو صرف وہ لوگ شرکت کر سکے قریب کے رشتہ دار جو میت کی خبر سن کر قربت کی وجہ سے وہ آ چکے تھے. تو میں تو اس معاملے میں، اور میں نے مولانا احمد صاحب کو کئی مرتبہ کہا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے تو 5,000 آدمی آئے، 25 آدمی آئے، اول سلاٹ میں مجھے دفن کرنا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی پر چلنے سے مغفرت کے جو چانسز ہیں وہ ہزاروں کی دعا سے بھی وہ چانسز نہیں ملتے. تو ہماری تو بہت چاہت تھی مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اس لیے بڑوں کے یہاں جب جنازے میں تاخیر ہوتی ہے نا، بزرگوں کے یہاں، تو اس سے آپ کو خود بخود گمان نہیں کر لینے کا کہ انہوں نے پبلک کے لیے ایسا کیا ہے یا انہوں نے نہیں، ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں اندر سے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی. تو کسی بڑے کے جنازے کو دلیل نہیں بنانے کا. تو کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ ہاں تو یہ بیچ میں بات آ گئی. تو پارک میں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجمع تو بہت کم ہوگا. پارک تو پھر مفتیان کرام نے کہا کہ چونکہ بارش بھی ہے، ہوا بھی ہے، کیچڑ بھی ہے، آزار ہیں،
اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اتنے مجمع کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. تو پھر بھی وہ میں جب دوسروں کے لیے جو چاہتا ہوں تو اپنی ماں کے لیے. تو یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے پوچھے, میں نے 2 مرتبہ ان سے الگ الگ موقع پر کہا کہ چلو بھائی مجمع زیادہ ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایٹریم میں جنازہ رکھ دیں مسجد میں نہیں, اور کلاس رومز وغیرہ میں اتنا تو ہو جائے گا کافی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگا. اور بات میری اس مرتبہ غلط نکلی, ان لوگوں کی بات صحیح تھی. میں نے کہا کافی ہے, انشاءاللہ ہو جائے گا. تو کہا کہ نہیں ہوگا, آپ کو یہیں رکھنا پڑے گا. جب تک مسجد کے دونوں ہال استعمال نہیں کریں گے مجمع قابو میں نہیں آئے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ حضرات کو اگر یہ خیال ہو تو یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو اپنے بارے میں بھی کوئی سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا نہیں تھا کہ بیکاز اٹس مائی مدر لاٹ آف پیپل ول کم, اس لیے کہ میں بھی چھوٹا آدمی ہوں. میں اور ایک عورت کے جنازے میں عموماً ہوتا نہیں ہے ایسا. وہ شوہر مشہور ہوتا ہے, عورت مشہور نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا اور بہت آسانی کے ساتھ سارے کام الحمدللہ بر وقت ہو گئے. اور وہاں پر بھی بہت لوگ آئے, قبرستان میں بھی بہت لوگ, اور سب جو ہے بات کوئی نہیں کر رہا تھا, سب اپنے ماشاءاللہ. میں بھی تھوڑے ایسے نظر کر رہا تھا, سب ذکر و فکر میں تھے. اور تدفین بھی عافیت کے ساتھ ہو گئی. تدفین کے بعد بھی کافی دیر تک لوگ کھڑے رہے وہاں, اور کھڑے رہ کر کے اور پھر تو میں اصل میں تمہید باندھ رہا تھا, اسی میں سارا وقت چلا گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہماری بھی تمنا پوری فرمائی. یہ قابل رشک موت, میں کہ قابل رشک, اللہ مجھے بھی ایسی موت دے. یعنی جس طرح سے ان کی روح نکلی آسانی کے ساتھ. ہمارے ڈاکٹر سلیم صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں, یہ ڈاکٹر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں, یہاں کے فاضل ہیں ماشاءاللہ, اور کنسلٹنٹ ہے ریسپیریٹری میں. تو دیکھو اللہ کا کتنا فضل ہوا کہ وہ جو ان کے سٹروک کے جو کنسلٹنٹ ہے ڈاکٹر مقصد صاحب, ہمارے چاہنے والے ہیں, ہم بھی ان کو چاہتے ہیں, ان کو فون کیا تو کہ بھائی یہ صورت حال ہے. ڈاکٹر شیخ سے میں نے کہا کہ فون کرو ان کو, ان سے پوچھو کہ ہاسپٹل داخل کریں. تو ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا میں آ جاؤں. تو اس دن اللہ نے ان کو فارغ رکھا, تو سٹروک کا کنسلٹنٹ وہاں پہنچ گیا بر وقت. اور ہمارے ڈاکٹر ارسلان صاحب کینیڈا سے میرے پاس 1 ہفتہ گزارنے آئے ہیں, ہمارے مرید ہیں. اور ڈاکٹر سلیم صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں بھی 1 ہفتہ گزارنے آنے والا ہوں. تو یہ دونوں ساتھ آنے والے تھے ٹیوزڈے مارننگ. تو میں نے جب ڈاکٹر ارسلان کا میرے اوپر میسج آیا کہ میں لندن پہنچ گیا ہوں, تو پتہ نہیں کیا ہوا, میں نے ان کو میسج کر دیا کہ ریچ لیسٹر ان عشاء صلاۃ بیفور عشاء. ہاں میرے ذہن میں تھا کہ درس قرآن ہونے والا ہے عشاء کی بات, منڈے کو میں کرنے والا تھا درس قرآن. میں نے کہا آپ آ جاؤ. تو ادھر سے انہوں نے بھی دونوں آ گئے. تو ایک جو ہے ریڈیولوجسٹ ہے, تو اور دوسرا جو ہے ریسپیریٹری, اور تیسرا جو ہے سٹروک کا. تو 3 کنسلٹنٹ ایک ساتھ اللہ نے جمع کر دیے. تو اور جی پی بھی ساتھ, اور چاروں گھر میں بیٹھ کر کے مشورہ ہو کر کے ماشاءاللہ فیصلے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہاسپٹل نہیں, یہ تو آخری حالت ہے. حالانکہ لگ نہیں رہا تھا کہ آخری حالت ہے. تو ہم نے کہا بہت اچھا, ہم بھی نہیں بھیجنا چاہتے, ہم تو یہ چاہتے تھے. جب بیچ میں بھی بیمار ہوئی تھی تو ہم نے کہا کہ اللہ ان کی موت ہاسپٹل میں نہ لائے. میرے والد صاحب بھی ایسا فرمایا کہ اللہ ہاسپٹل کی موت سے بچائے, ہاسپٹل کی موت سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, ایسا کہتے, بچائیے اللہ. تو انہوں نے کہا کہ, اور ڈاکٹر سلیم صاحب نے مجھے اشارہ کر دیا تھا کہ میں تیار رہوں. کہا کہ اگر فجر تک یہ چلی تو مجھے بہت تعجب ہوگا. تو میں سمجھ گیا تھا کہ اب چند گھنٹوں کی بات ہے یہ. تو ڈاکٹر صاحب آج مجھے کہہ رہے تھے کہ جب آکسیجن کا ریٹ 55 پر آتا ہے, تو چونکہ جتنا آکسیجن آدمی کو چاہیے, تو کہ سانس بہت زیادہ پھولتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے اس وقت تو مریضہ کو یا مریض کو.
مگر ہماری والدہ کو 55 50 45 نیچے اترتا چلا گیا، مگر ان کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا، بالکل آرام سے سانس لیتی رہی. کوئی مجھے کہا تھا انہوں نے کہ یہ لنگز جو ہے وہ ایکسکریشن کی وجہ سے، یعنی یہ جس لائن میں یہ اب جا رہی ہے تو لنگز بھر جائیں گے، بریدنگ میں تکلیف ہوگی، تو آپ عورتوں کو پہلے سے کہہ کے رکھیے، مینٹلی پریپیئر کر کے رکھیے، ورنہ وہ دیکھ کر کے ان کو بہت تکلیف ہوگی. تو مجھے بھی فکر تھی، میں نے کہا یار یہ، مگر سانس اکھڑے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، اتنی آسانی سے انتقال ہو گیا کہ ان کی روح قبض ہو گئی، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ تو ڈاکٹر صاحب نے جب پلس دیکھی تب پتہ چلا کہ انتقال کر گئی. تو آسان موت اللہ نے عطا فرمائی، بہت آسان موت. اور حسن خاتمہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ کلمہ کفر کے بغیر جائے، زبان پر کلمہ کفر نہ آئے، تو وہ حسن خاتمہ ہی ہوتا ہے. اسی لیے تو ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس کی. مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ علامت ہوتی ہے یا یقین ہوتا ہے کہ یہ حالت ایمان میں گئے ہیں. اس میں سے علماء نے لکھا کہ ایک علامت یہ کہ جمعہ کے دن انتقال ہو. جمعہ کے دن انتقال ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کے ساتھ. دوسری علامت، دوسری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے آخری کلمہ جو ہے وہ اسلام کا نکلے، چاہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات زبان سے نکلے جو لا الہ الا اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اخیر میں لا الہ الا اللہ نہیں تھا. اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. تو بے ہوشی میں جب وہ چلی گئی، بے ہوش ہو گئی، اور اس کے بعد ہی پھر ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ جا رہی ہیں. تو بے ہوشی میں جانے سے کچھ 10-15 منٹ پہلے ان کو الٹیاں شروع ہوئی. تو الٹیاں ہوئی، کچھ قے ہوئی. خوراک تو ان کی بہت کم تھی تو وہ پانی سا نکلتا تھا. تو قے ہوئی، ان کو الٹیاں ہوئی، اور قے ہونے کے بعد پھر بے ہوش ہو گئی. قے ہونے کے بعد بے ہوش ہو گئی. مگر قے ہونے اور بے ہوش ہونے کے درمیان جو تھوڑا بہت وقفہ تھا، اس میں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بس یہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے کہتے بے ہوشی میں چلی گئی. بس یہ آخری کلام ان کی زبان سے. پھر ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد جو ہے اس وقت تو جو کچھ کرنا تھا فوراً اللہ نے، ماں کا انتقال ہو گیا، بہت صدمہ ہوا. پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ماں کے جانے پر لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کہ پہلی مرتبہ ماں انتقال کر گئی. میں ایسا بیٹھ کے سوچتا رہا کہ لوگوں کی مائیں جب انتقال کر جاتی ہیں تو ان کو ہم تسلی دیتے ہیں کہ بیچاری کی ماں مر گئی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنا صدمہ. اب ہم جب کسی کو تسلی دیں گے تو اس میں فرق ہوگا. اسے کیا پتہ چلا ہے. تو ایسے لوگ، ایسے علماء جن کی ماؤں کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے مجھے تعزیت کرتے ہوئے یہ کہا، بعضوں نے لکھا، بعضوں نے وائس میسج بھیجا، کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کس قدر صدمے میں ہوں گے. ہماری والدہ کو انتقال ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں، مگر آج بھی زخم تازہ ہے. مگر وہ ایک اللہ نے ہمیشہ رہنمائی فرمائی ہے. تو فوراً وہ شریعت مطہرہ کے جو بھی احکام تھے وہ فوراً شروع ہو گئے. کہ منہ بند کرو، آنکھیں بند کرو، ان کے دونوں پاؤں باندھ دو، تاکہ یہ، اس لیے کہ ایسے پاؤں ان کے ایسے ٹیڑھے ہو گئے تھے بڑھاپے کی وجہ سے گھٹنوں سے، تو ایسا کر دو. تو ایسا ہی تھا، مگر میں نے کہا وہ تو باندھ دیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ منہ کو بھی اچھی طرح بند کر دیا، اور ہاتھ جو ہے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ہاتھ ایسا دونوں کو ایسے سائڈ پہ کر دیے، کھول کر کے.
اور تکیے وکیے سب نکال کر کے ان کو رکھ دیا. دوسرے کمرے میں ہم چلے گئے. اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی جزائے خیر دے اور ان کو مزید توفیقات سے نوازے. ہمارے ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں تو بہت ہی تعجب مجھے تو ہوا کہ کسی ایک عورت کی بھی چیخ نہیں نکلی. رو رہے تھے سب, آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے, رو رہے تھے. سب کو بہت محبت تھی ماں سے, بہت پیاری عورت تھی وہ. بھائی بھی بہت روئی, ہمیں بھی بہت رونا آیا, لیکن ہائی واویلا وغیرہ کوئی نہیں. الحمدللہ. ایسے موقع پر مجھے بھی بہت فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں عورتیں شریعت کے حکم پر عمل کر سکیں گی یا نہیں. اس لیے کہ وہ تو ایک بے صبری کا وقت ہوتا ہے, لیکن سب صبر کر گئی اخیر تک سب نے الحمدللہ. جب جنازہ اٹھا تب بھی کسی کی رو رہے ہیں سب, لیکن آواز نہیں نکلی کسی کی, سب صبر کے ساتھ. تو اس کے بعد غسل کے لیے لے گئے فوراً رات ہی, اس لیے کہ شریعت یہ چاہتی کہ جتنا جلدی غسل ہو جائے ہو جائے. اب غسل کے بعد جب آئے تو میں نے پھر ہماری اہلیہ سے پوچھا, میں نے کہا غسل کے دوران کوئی بات سب ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں, چہرہ کیسا ہے ماں کا. تو ہماری اہلیہ غم میں ہے وہ بھی, مگر وہ مسکرائی میری طرف دیکھ کر, یعنی ہنسی جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے, اور مجھے کہنے لگے کہ تمہاری ماں تو دلہن بن کے آئی ہے, تم جا کر دیکھو. میں نے کہا اچھا, کیونکہ وہ تو ہنس رہی ہے, چہرے پہ مسکراہٹ ہے, اور تم چہرہ دیکھو گے تو تم کو چہرے کا رنگ بھی دوسرا نظر آئے گا, شی از گلوئنگ, اور عمر بھی تم کو اب بہت کم نظر آئے گی. 84 ایئرز کی ہے, ایسا لگے گا بھی نہیں. تو میں گیا دیکھنے کے لیے, تو واقعی چہرے پہ مسکراہٹ تھی, اور چہرہ جو ہے ان کا روشن ہو گیا تھا, سفید رنگ ہو گیا تھا. میرے جیسا ان کا تو براؤن کمپلیکشن تھا, مگر ایسا ہو گیا تھا چہرہ, سلیمان جیسا ہو گیا تھا, براؤن نہیں رہا. اور رنکل سارے ختم ہو گئے, گال پھول گئے, بالکل پورے ہو گئے تھے. میں نے کہا ماشاءاللہ. اور بانجی نے ہماری کہا, ان کو تو نہیں پتا کہ یہ سب میں نے سیدھا ویدھا کیا, وہ تھے مگر غم میں تھے. اس موقع پر تو کون کیا کر رہا ہے پتہ نہیں چلتا. تو بھانجی نے مجھے کہا کہ جب غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے دیتے, غسل جب کپڑے اتارے اور غسل دیتے دیتے, تو کہا کہ اماں کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ ایسا تھا. میں نے کہا وہ تو میں نے سیدھا رکھا تھا, انتقال ان کا ہوا ہے اس وقت دونوں ہاتھ سیدھے تھے, میں نے تو صرف سائڈ پہ رکھ دیا تھا ایسا, کہ نہیں ایسا تھا. تو میں نے کہا تم نے پھر کیا کیا, تو کہا کہ میں نے سیدھا کر لیا ایسا, اور سیدھا کر کے رکھ دیا. پھر غسل میں لگ گئے, غسل کرتے کرتے پھر ہاتھ پر آئے تو پھر ایسا تھا. ایسے شہادت کی انگلی ایسے. تو میں نے کہا وہ تسبیح اسی ہاتھ سے پڑھتی تھی, ذکر کرتی تھی. اس کے بعد پھر نماز جنازہ ہوئی ماشاءاللہ, اور وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو مرحلہ ہے موت کا, اب یقین کے ساتھ تو کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آخرت میں کیا ہو رہا ہے, لیکن یہ سب علامتیں ہیں جس سے ہم لوگ ایک تسلی لیتے ہیں, تسلی ملتی ہے. اور ایسے بہت لوگ ہیں دنیا میں, بہت لوگ ہیں دنیا میں جن کو ایسا کھلا ہوا حسن خاتمہ ملتا ہے. بہت لوگ, کبھی کبھی ایسے لوگ کے جو بالکل کھیڑوت ہوتے ہیں, کسان ہوتے ہیں, کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے, فیکٹری میں کام کرنے والا ہوتا ہے, جاہل گھرانے کا آدمی ہوتا ہے, وہ یہ تو اللہ کی دین ہے نا. وہ کس چیز کو پسند کر لے, کس نیکی کو پسند کر لے. ہمیں تو قانون پہ چلنا ہے, ہمیں ہر قانون کو اسی لیے بجا لانا ہے تاکہ ان قوانین کو بجا لانے میں سے کوئی قانون کا بجا لانا اللہ پسند کر لے. ہمیں تو پتہ نہیں نا کہ ہمارا کون سی ہم, لیکن کبھی کبھی بالکل ڈاڑھی منڈے ہیں, نمازیں بھی نہیں پڑھتے, مگر اللہ کو کوئی ان کی ادا پسند, وہ بھی ان کو بھی حسن خاتمہ مل جاتا ہے, کلمہ پڑھ کر جاتے ہیں دنیا سے.
تو یہ حسن خاتمہ جو ہے، حسن خاتمہ یہ بہت بہت بڑا مرحلہ ہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی تو دنیا میں بہت کم گزرے ہوں گے۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا تھا کہ حضرت خود فرماتے تھے، خود انہوں نے فرمایا تھا کہ میری ملک الموت سے 3 مرتبہ ملاقات ہو چکی ہے، ملک الموت سے ملاقات ہو چکی ہے۔ اور جب دارالعلوم بری تشریف لائے تھے تو غالباً دوسرے سفر میں حضرت بیمار ہو گئے، بیمار ہو کر بری ہاسپٹل میں داخل ہو گئی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے محترم و مکرم اور پیارے استاد، حضرت کے بہت چہیتے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کی طرح بہت محبوب، ان کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ یار میں تو ان کو یہاں لے آیا، یہ تو بہت سخت بیمار ہو گئے ہیں، اور ان کو تو پوری زندگی یہ تمنا رہی ہے کہ میں مدینہ منورہ میں مروں۔ تو حضرت نے اپنے متعلقین کے ساتھ مشورہ کر کے چارٹرڈ پلین وغیرہ کا انتظام کرنا شروع کیا کہ حضرت کو سیریس ہو جائے تو جلدی سے جلدی وہاں پہنچایا جائے، یا کہ انتقال ہو جائے تو جلدی سے جلدی وہاں کوئی شکل بنے کہ بقی میں دفن ہو۔ پوری مجھے تفصیل تو معلوم، وہ تو اندر کی بات ہے، لیکن یہ آگے والی بات تو مجھے معلوم۔ اب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ مرنے کے بالکل قریب ہیں اس لیے ہم آپ کو وہاں لے جانے کی فکر میں ہیں، ان سے مخفی طور پر کہ ایمرجنسی آئی تو ہم یہ سب کام کر لیں گے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں تھے، بستر پر لیٹے ہوئے سخت بیمار۔ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ میرے مرنے کی فکر مت کرنا، اس لیے کہ ملک الموت سے جب میری ملاقات ہوئی تھی اس نے مجھے کہا ہے کہ مجھے اللہ نے تمہاری روح کو مدینہ منورہ میں نکالنے کا حکم فرمایا، اس لیے میں تو کسی اور جگہ میرا وقت طے ہے، اور وہ ملک الموت کو بھی پتا ہے، مجھے اس نے وہ وقت نہیں بتایا ہے، مگر یہ کہا ہے کہ قبض کرنی ہے مدینہ منورہ۔ ایسے اولیاء تو دنیا میں بہت کم آئے ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوں گے، مگر جو اولیاء کی جتنی لمبی جماعت ہے اس میں سے بہت کم ہوں گے، چھوٹی کے یہ لوگ۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ جب وہ دارالعلوم بری آئے، دارالعلوم بری تشریف لائے، تو دارالعلوم بری کا ایک ترانہ پڑھا جا رہا تھا، تو اس ترانے میں ایک شعر آیا، جہاں پر نمایاں دعا شیخ کی ہے، یعنی جہاں نظر آتا ہے کہ شیخ کی دعا ہے، یعنی اتنی کامیابی ہے اس مدرسے میں، اتنی خیر نظر آتی ہے، اتنی برکات نظر آتی ہے، طلباء میں اتنی شرافت نظر آتی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیخ کی دعا ہے۔ جہاں پر نمایاں دعا شیخ کی ہے، یعنی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر شیخ کی دعا ظاہر و باہر ہے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف تھی کہ یہ سب کچھ حضرت کی برکت سے ہو رہا ہے۔ تو حضرت رونے لگے حضرت، یہ سن کر کے بہت روئے اور فرمانے لگے کہ میرے پیارو، میرے مرنے تو دو، مجھے مرنے تو دو۔ یہ تو سٹیج پر چل رہا تھا، حضرت اپنے کمرے میں تھے، ابھی سٹیج پر آئے نہیں تھے۔ مجھے مرنے تو دو، اگر میں ایمان کے بغیر گیا تو تمہاری اس تعریف کا کیا فائدہ؟ ایمان کے بغیر گیا تو تعریف کا کیا فائدہ؟ جہاں پر نمایاں دعا شیخ کی ہے اور ایمان کے بغیر جاؤں، اس تعریف سے کیا ملے گا؟ مجھے مرنے دو، ایمان کے ساتھ جاؤں، پھر جو تعریف کرنا ہو کر لینا۔ یہ جو منگولز تھے، جنگیز خان وغیرہ، جب انہوں نے یلغار کی مسلم ممالک کے اوپر اور سب قبضہ کر لیا، بغداد وغیرہ ہر جگہ کے اوپر، اور پھر ان کی حکومت ہو گئی، تو
ان کی رعیت میں مسلمان رہتے تھے، اور مسلمان بیچارے قسم پرسی کے عالم میں تھے، زیرو کلاس سٹیزنز. تو ان کے زمانے کے ایک مولانا صاحب تھے جن کے ذریعے ان کو پھر ایمان کی دولت نصیب ہونے والی تھی. بہت سارے سال گزر گئے، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، مغلوں کی حکومت آ گئی، منگولز کی. تو وہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کسی جرم میں گرفتار ہو کر کے آ گئے. چھوٹے چھوٹی باتوں پر پکڑ لیتے تھے ان کو، مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کرتے تھے. تو جو شہزادہ تھا، شہزادہ کے پاس لے کر کے آئے، پرنس کے پاس، بادشاہ کا بیٹا. تو دیکھا کہ کوئی مولوی میرے سامنے کھڑا ہے تو اسے چھیڑنے کا ذرا طبیعت چاہیے. تو اس نے کہا چلو تمہاری شکایت تو بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے. اب ظاہر ہے کہ خوف اور ڈر کا حالت ہو تو آدمی کیا کہے گا کہ آپ کا کتا افضل ہے، تو سب ہنستے. اور اگر ایسا کہتے کہ نہیں میں افضل ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اچھا میرے کتے سے تو افضل ہے، تو کہا کہ تو افضل ہے یا میرا کتا. تو مولانا صاحب نے جواب دیا کہ اس کا جواب تمہیں مرنے کے بعد دے سکوں گا. تو اسے تعجب کہ اچھا مرنے کے بعد کیوں؟ تو کہا کہ میرے پاس ایک دولت ہے جسے ایمان کہتے ہیں، اگر اس ایمان کی حفاظت کے ساتھ میں چلا گیا تو پھر میں افضل، اور اس ایمان کی حفاظت کے بغیر چلا گیا تو تیرا کتا افضل. یعنی ایمان اگر ہے تو انسان بہت اونچا، اور ایمان نہیں ہے تو بہت نیچا. تو اس نے کہا کہ یہ ایمان کیا ہے؟ اسے تعجب ہوا کہ یار یہ ایمان کیا ہے. تو اس نے کہا میں سمجھاتا ہوں آپ کو. پوری ایمان کی تفصیل، بڑے عالم تھے، پوری تاریخ دعوت و عزیمت میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے پورا سمجھایا. ایمان اتر گیا اس کے دل میں، اور اس نے یہ کہا کہ ایمان تو اتر گیا ہے میرے دل میں، لیکن ابھی تو ابا کی حکومت ہے، اس لیے اس وقت اظہار میں فائدہ نہیں. جب ہمارے ابا انتقال کر جائے اور میں تخت پر بیٹھوں اس وقت تم مجھے یاد دلانا یہ واقعہ کہ ٹھیک ہے. ایک دن یہ بہت بیمار ہوئے، سخت بیمار. انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا جو انہی کی طرح عالم با عمل تھا، اور کہا بیٹا میرا دل یہ کہتا ہے کہ منگولوں کی ہدایت کا وقت آ رہا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ سعادت اللہ نے میرے ہاتھ میں نہیں تیرے ہاتھ میں لکھی ہے. اب میرا ایک قصہ سن لے اور وہ کرنا جو میں تجھے کہوں. اور اس کو وہ حکم کیا کہ جب یہ اس وقت پرنس ہے، وہ جب بادشاہ بنے تو تم جا کر کے میرے حوالے سے اس کو یاد دلانا. وہ مسلمان ہوا اور اس کے بعد پھر دوبارہ تبدیلیاں آئی. تو میں کہا ایمان. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر خط لکھا کہ حضرت دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، لوگ جب مر جاتے ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے. ہمیں بھی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کی بہت قدر ہوئی. والدہ کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا. یعنی میں دل میں ایسا سوچ رہا ہوں کہ وہ ان کو بحیثیت والدہ کی دیکھتے تھے، بحیثیت والدہ کی خدمت بھی کرتے تھے، بحیثیت والدہ کی ان کا احترام بھی کرتے تھے. سبھی بھائی بہن بہت پیار محبت سب کرتے تھے، لیکن ان کو اس نظر سے ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ پرہیزگار بھی ہے، اللہ کی نظر میں مقبول بھی ہے. یہ تو ان کی موت نے بتایا، ہمیں ان کی موت نے بتایا. پھر ہماری والدہ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ہمارے لیے دعا کرتی تھی اور ان کی دعا قبول ہوا کہ ماں کی دعا قبول ہوئی ہے. ایسا نہیں سوچتے تھے کہ ایک نیک عورت کی دعا قبول ہوئی ہے.
تو ہمارے امام صاحب کے ساتھ بھی یہ حال ہوتا ہے. انتقال بہت اچھے امام تھے بھائی، بہت اچھے امام تھے، آپ نے کیا فائدہ اٹھایا؟ ہماری بستی میں کوئی بزرگ انتقال کر جاتے، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، اور افسوس ہوتا ہے بعد میں کہ یار ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، مرید بھی اپنے شیخ کی قدر نہیں کرتے حیات میں. اور موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. یعنی ہمارے مولانا اسماعیل صاحب، ہمارے بھائی، وہ 3 بجے ہمارے گھر سے گئے، 3 بجے، اور احمد علی بھائی 3 بجے آئے. تو 3 بجے انہوں نے کہا کہ مجھے استنجی کا تقاضا ہے، تو مولانا اسماعیل صاحب نے ان کے لیے پانی بھرا. بیت الخلاء میں وہ چلی گئی، خود اٹھ کر کے چل کر دروازہ بند کیا. اور مولانا اسماعیل صاحب کھڑے تھے کہ احمد علی بھائی ہے. تو احمد علی بھائی سے کہا کہ میں والدہ اندر گئی ہیں، مجھے اب مدرسے کی تیاری کرنی ہے، تو آپ یہاں سے ٹیک اوور کر لیجیے. یعنی سب معاملہ ٹھیک. استنجے سے فارغ ہونے کے بعد پھر طبیعت ان کی خراب ہوئی. تو آپ یہ سمجھیں کہ 3:30 بجے طبیعت خراب ہوئی اور 12:30 بجے چلے گئے، 9 گھنٹے میں کچھ پتہ ہی نہیں چلا. تو جن جن چیزوں کی، جن جن لوگوں کی قدر کرنی ہے قدر کر لو. اور یہ بات تو میں ہو سکتا ہے کہ میرے مرنے تک کرتا رہوں. ماں باپ کی قدر کرو. ہمارے پاس نہ باپ رہا نہ ماں رہی، اس لیے ہمیں پتا ہے کہ ماں باپ کیا ہے. آپ کے پاس ہے قدر کر لو، ایک ہے تو قدر کر لو. پیار کرو ان سے، محبت کرو ان سے، پیشانی کو بوسہ دو، ان کے ہاتھ چومو، ان کے پاس بیٹھ جاؤ اور ہاتھ پکڑ کے بیٹھ کر کے بات چیت کرو. وہ لیٹے ہوئے ہوں تو ان کا پیر دباؤ. ہماری والدہ کسی سے خدمت نہیں لیتی تھی اور میرے علم کی قدر کرتی تھی کہ بھائی عالم ہے، یعنی ان کو یہ تھا کہ عالم ہے. تو میں ان کا پاؤں وغیرہ دباؤں تو منع کر دی. پھر میں اصرار کروں تو کہ چپ رہے، اور 2 منٹ میں زیادہ سے زیادہ بس دکھ رہا، من تو پگ دکھتا نہیں ملے، مجھے ضرورت نہیں ملے، مجھے پیر دے. تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی ضرورت کے تھوڑا میری ضرورت کے لیے. لیکن بہت بہت تو 5 منٹ سے زیادہ نہیں کرنے دیتی. خدمت کرو، ان کی پسند کی چیز ان کو لا کر کھلاؤ پلاؤ، ان کی خدمتیں کرو. تو مرنے کے بعد ہم قدر کرتے ہیں. تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو خوبیاں ہیں، آپ کے جو اوصاف ہیں، آپ کے جو کمالات ہیں، وہ میں لکھوں اور لکھ کر پبلک کے اندر چھاپ کر تقسیم کروں، تاکہ آپ کے انتقال سے پہلے لوگ آپ کی قدر کر لیں. مرنے کے بعد ان کے حالات لکھیں گے تو لوگ حسرت کریں گے کہ او ہو، اگر ہمیں زندگی میں پتا ہوتا تو ہم جاتے ان کے پاس. تو آپ مجھے اجازت دے دیجیے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لمبے خط کے جواب میں صرف کیا لکھا؟ مولوی منظور، خاتمے کا نہ تمہیں پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. یعنی تم میرے بارے میں تعریف کے اور میرا خاتمہ برا ہوا تو خاتمے کا نہ تمہیں پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. اسی لیے ان میں ہمیشہ تواضع رہتی تھی. اور ہمیں جو کہ خاتمے کا پتا نہیں، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ میں تو کلمے کے ساتھ ہی مروں گا، میں تو بڑا اللہ والا ہوں. اس لیے غرور کے ساتھ رہتے ہیں، اکڑ کے ساتھ رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دادا گیری کے ساتھ رہتے ہیں. ہمارے اندر نہ تہذیب ہے، نہ ادب ہے، نہ کسی کا لحاظ ہے، نہ پاس ہے. ہم اپنی ہی دھن میں اور اکڑ کے ساتھ رہنے کو ہم کمال سمجھتے ہیں کہ میں بہت جری ہوں، میں بہت بہادر ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. جرأت اور ہمت تو تواضع کے لیے چاہیے کہ جہاں بولنے کی طبیعت چاہے وہاں بھی دب جانا پڑتا ہے، جہاں غصہ کرنے کا دل چاہے تو بھی دب جانا پڑتا ہے، جہاں کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے وہاں بھی ادب سے رہنا پڑتا ہے. تو یہ خاتمے کا میرے بھائیو یہ بات ہے. خاتمے تو خاتمے کی فکر ہے. اصل میں تمہید میں یہ باندھ رہا تھا کہ
خاتمہ بہت اہم ہے. ہماری والدہ کو تو اللہ نے اچھا خاتمہ دیا الحمدللہ. اب ہمیں اپنے خاتمے کی فکر کرنی ہے. اور یہ کچھ واقعات ہیں. میں نے ان سے کہا کہ میں تقریر آج نہیں کرنا چاہتا, میرے لیے مشکل بھی ہوگا, والدہ کا تذکرہ بھی مشکل ہے, یہ ان کا حق ہے, مگر والدہ کا تذکرہ بھی مشکل ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں سے الحمدللہ یہ کبھی کتاب ابھی عنقریب آئے گی, ایک آدھ ہفتے کے اندر اندر, حسن خاتمہ کی روح پرور واقعات. تو اس میں ہمارے بزرگان دین علماء دیوبند جو جتنے بھی ان کے جتنے قصے ہمیں مل سکے, تو یہ جو ہے وہ ہم نے ان کو یہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے, جس میں یہ ہے کہ آخری وقت جو ہے وہ کیا ان کی حالت تھی, کیا کرتے کرتے کوئی سجدے میں انتقال کر رہا ہے, تو کوئی جو ہے وضو کرتے ہوئے انتقال کر رہا ہے, تو کوئی قیام میں انتقال کر رہا ہے, تو کوئی تلاوت کرتے ہوئے انتقال کر رہا ہے, کوئی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہوئے انتقال کر رہا ہے, یہ کوئی فتویٰ بیان کرتے فتویٰ دیتے ہوئے انتقال کر رہا ہے, کوئی تقریر کرتے ہوئے انتقال کر رہا ہے. یہ سب ہمارے بڑے بڑے اکابر جو ہیں. تو انشاءاللہ اس کو ضرور پڑھیے بھی جب وہ باہر آئے. اور تو اس میں نے کہا کہ یہ سنا دو تاکہ سب کو شوق رہے, مگر اس کے لیے میں تمہید باندھ رہا تھا کہ ہماری یہ حسن خاتمہ بہت اہم ہے. اور ہماری والدہ کی حسن خاتمہ کا تو آج میں کہنے ہی والا تھا, اس لیے کہ سب کو ایک جستجو رہتی ہے. مجھے تو جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جستجو کس حال میں انتقال ہوا ہے, اور اچھا خاتمہ ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ. اس لیے کہ اصل پوری زندگی کا نچوڑ وہ ہے, پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے. تو آپ سب حضرات سے درخواست یہ ہے کہ سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ ہر قسم کی کوتاہیوں سے توبہ کریں, اللہ مجھے بھی توفیق دے, اور فیصلہ کر دیں کہ اب سے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے کمر کس کر کے محنت کرنی ہے. بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور دوسری جو گزارش ہے وہ یہ کہ ہماری والدہ محترمہ کے لیے دعائیں بھی خوب کریں اور ایصال ثواب بھی کریں. ماشاءاللہ لوگ ایصال ثواب کر رہے ہیں, بہت کر رہے ہیں. یہ صرف ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اچھی زندگی ہوگی اور اولاد کو آپ دین کے کام میں لگائیں گے, دین کے کام کی وجہ سے آپ کی اولاد کے تعلقات دیندار کے ساتھ ہوں گے, تو دینداروں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر کیا کرنا ہے. اب ہماری والدہ کو یہ اس وقت ہمارے دیوبند کے بڑے بڑے اکابر ہیں, ان میں سے کون جانتا ہے ہماری والدہ کو؟ ایسی کتنی مائیں انتقال کر جاتی ہیں اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن ہمیں پڑھایا انہوں نے اور پڑھا کر دین کے کام میں لگایا. میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد 1991 میں جب لیسٹر آیا اور اسلامک دعوی اکیڈمی کا کام شروع کیا, تو ادارہ تو تھا ہی نہیں. ادارہ نہیں تھا تو پھر تنخواہ کے, میں تو فل ٹائم اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے محنت کر رہا تھا, تو ویجز کیسے نکلے گا؟ تو فری میں نو ویجز, اس لیے کہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. جب ایکٹیویٹی نہیں تو آپ کسی کو جا کر چندہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارا بجٹ 300 پاؤنڈز پر ویک ہے, اور وہ پوچھے کہ کیا کر رہے ہیں 300, میں کہوں کہ میری ویجز کے لیے. تو ان کے ساتھ رہتا تھا, ان کے ساتھ کھاتا تھا, ان کے ساتھ پیتا تھا, گیس الیکٹرک بل ان کے ذمے, واٹر بل ان کے ذمے, میرے مہمان بہت آتے تھے, ان کو کھلانا پلانا ان کے ذمے. مگر کبھی انہوں نے اشارے کنائے سے بھی مجھے احساس نہیں ہونے دیا کہ بھئی تم کچھ کام کرو, کچھ انکم کا کرو. بھائیوں بہنوں کو تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی تم کچھ سمجھاؤ اپنے بھائی کو. میں اس وقت کچھ ایسا مشہور تھوڑا تھا, I was only 28 years old. میرے بڑے بھائی بہن ہیں یہاں, لیکن کبھی نہیں, کبھی نہیں. اور پھر ذرا میری 2-4 سال کچھ بڑا ہوا, میں یعنی 32-33 ہوا,
تو تھوڑی سوجھ بوجھ آئی، تو پھر میں ایسا کہنے لگا کہ میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، میرے مہمانوں کے لیے آپ کو چائے پانی کھانا پینا. تو وہ کہتی تھی کہ لیسٹر میں تو بہت عالم ہے، ان کے گھر اتنے لوگ جاتے ہیں، مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، تم یہ فکر کیوں کرتے ہیں؟ ایسا وہ کہتی ہے. پورا سپورٹ. اور جیسے ان کو اپنے دوسرے بھائی دوسرے بیٹیوں سے محبت تھی، مجھ سے بھی محبت تھی، مجھ سے بھی محبت تھی. اور مجھ سے ان کو حسن زن زیادہ قائم تھا. میرے دوسرے بھائی بھی سب نیک ہیں ماشاءاللہ، لیکن شاید میں مشہور ہوں اس لیے وہ ایسا سمجھتی ہوگی کہ یہ بڑا بزرگ ہے، تو مجھے ان کو حسن اسی لیے کہتے تھے کہ میں مروں اس وقت میں چاہتی ہوں کہ تو یہاں رہے، میرا جنازہ تو پڑھائے. میں چاہتے اللہ ان کے حسن زن کو قبول کر کے مجھے ویسا بنا دے. تو انہوں نے ہمیں پڑھایا، پڑھانے کے بعد بھی ہم سے کوئی لالچ نہیں رکھی کہ 5 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ ہمیں ملیں گے اس سے. یعنی میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ اسلامک دعویٰ اکیڈمی کا کام جب شروع ہوا تو کئی سالوں تک تو ایسا ان کو تو نظر بھی نہیں آیا ہوگا کہ یہ بھی کبھی مجھے کوئی چاکلیٹ بھی خرید کر دے گا. لیکن نہیں، یہ کام کرو تو وہ بیمار ہو جاتی تھی اور بھائی بہن سب جمع ہو جاتے تھے تو کہتی تھی کہ نا ان کو مت کہنا. ایک مرتبہ میں ابروڈ گیا تھا اور کافی یہاں بیمار ہو گئی، وہ منع کر دیا کہ ان کو وہاں اطلاع مت کرنا، کام میں حرج ہوگا، وہ جلدی بک کرا کر کے آ جائے گا. یہ ان کی حالت تھی. تو آج دیکھو جتنے معروف بزرگان دین ہیں وہ ماشاءاللہ مجھے میسج کر رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں. وہ ضرور کی ہوں گی ان کو، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرماتے ہیں. تو ایک بہت اچھا سبب یہ ہوا کہ 5-6 ایسے بڑے اکابر جن کا مجھ سے بہت تعلق ہے، میرا ان سے بہت تعلق ہے، اور مجھے ان کی دعاؤں پر اعتماد اور اطمینان ہے. اللہ نے ان کو مدینہ منورہ پہنچا دیا، تو وہاں سے انہوں نے ان کے لیے دعائیں کی. تو ہمیں اپنی زندگی کی قدر کریں. ہم اپنی زندگی کی قدر کریں گے تو اللہ ایسے اسباب کرے. تو میں صرف یہ ترغیب دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا ٹیوزڈے کو انتقال ہوا جی، تو تھرسڈے تک میں 3 دن تک میں وہ لوگ جنہوں نے مجھے اطلاع کی کہ میں نے تمہاری والدہ کی طرف سے ایک قرآن ختم کیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے مجھے اطلاع کی وہ 250 سے زیادہ ہے. 3 دن میں 250 سے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ ہم نے تمہاری والدہ. بے شمار لوگ تو ایسے ہوں گے، زیادہ وہ ہوں گے جو خبر نہیں کرتے. اگر ریا کا اندیشہ نہ ہو تو ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی کے لیے ایصال ثواب کرو تو ان کو اطلاع کرو، اس لیے کہ حضرت فرماتے کہ یہ ازدیاد محبت کا ذریعہ ہے، یہ ہدیہ ہے. یہ بھی تو کسی کو عطر دیتے ہیں کہ نہیں ریا سے بچ کر، تو کہا کہ ریا سے بچ کر کے کہو کہ میں نے تمہاری طرف سے قربانی کی ہے، میں نے تمہاری طرف سے طواف کیا ہے، تو محبت بڑھے گی، ثواب بھی ملے گا، محبت بھی بڑھے گی، ان کی توجہ نصیب ہوگی. تو مگر پریشر میں آ کر کے نہیں کرنے کا. یعنی اگر مفتی صاحب مجھے آ کر کے یہ کہے کہ میں نے ایک قرآن ختم کیا ہے آپ کی والدہ کی طرف سے، اور مفتی ابراہیم صاحب آ کر کے یہ کہے کہ میں نے صرف سورہ رحمان پڑھی ہے آپ کی والدہ کی طرف سے، اس میں دل میں کوئی خوشی ہوتی ہے، دونوں کی خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ آپ نے مجھے 100 پاؤنڈ کا عطر دیا اور انہوں نے 5 پاؤنڈ کا فروٹ دیا، دونوں سے خوشی ہوتی ہے. تو 5 پاؤنڈ کے فروٹ والے کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بھی 100 پاؤنڈ والا عطر لے جاؤں، ریا کے لیے نہیں. جتنا دل میں ہے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اخلاص کے ساتھ کر کے کہو، یعنی کسی کے لیے بھی کچھ کرو. اور اگر ریا کا اندیشہ ہے تو پھر کر کے خاموش رہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے اپنی زندگی ہے. دوسری بات، اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ بہت لوگوں کے بھی میسج بھی آئے ہیں، اتنے میسیجز ہیں کہ بس صرف نام دیکھ لیتا ہوں کہ کس کس کا میسج ہے، میرے پاس رجسٹرڈ ہے. تو سگنل میں بھی بہت ہے اور نورمل میسج میں بھی بہت ہے. اور
مشغولی اتنی رہی ہے کہ میرے ایک بھائی اور ایک بہن ہندوستان میں ہیں، ان سے ابھی بات نہیں ہو سکی ہے، اس لیے کہ گزشتہ رات کچھ سونا ملا، گزشتہ رات تک 3 دن میں صرف 5 گھنٹے سویا تھا، اس لیے کہ لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے، ملاقاتیں بہت زیادہ ہے کام کا، تو بہت لوگ ماشاءاللہ تعزیت کے لیے بھی آئے، بہت لوگوں نے ایصال ثواب بھی کیا، جنازوں میں مشقت اٹھا کر شرکت کی، سپورٹ کیا، ہمت افزائی کی. کچھ لوگ وہ بھی تھے جو ٹیوزڈے کو آ گئے تھے اور میں نے کہا کہ آپ کل مت آنا، بس آ گئے، اب کل گھر ہی بیٹھ کر کے، مگر پھر بھی آئی جنازے میں. تو مشائخ سے لے کر عام لوگوں تک جن جن لوگوں نے ہماری تعزیت کی ہے، دعائیں کی ہے، ہماری والدہ کے لیے دعائیں کر کے ان کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی ہے، میں میری پوری فیملی کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں کہتا ہوں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا. اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ جس طرح ان سب آپ کے بندوں نے، بندیوں نے ہماری والدہ کے آخرت کے اس سفر کو اعلیٰ درجے میں کامیاب بنانے کی کوششیں کی ہیں، یہ اللہ ان کی اور ان کی فیملی کا جب آخری سفر کا وقت آئے تو ان کے لیے بھی آپ ویسے ہی اسباب مہیا کرنا کہ لوگ ان کی بھی فکر کریں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب بھی تم سنو کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو ایصال ثواب کرو، ایصال ثواب کرو، چاہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کرو. پھر فرماتے تھے کہ ہم اگر کسی کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو جب ہمارا انتقال ہوگا تو اللہ لوگوں کو، مخلوق کو توفیق دیں گے کہ وہ ہمارے لیے ایصال ثواب کریں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیرہ. بس تھوڑے ایموشنز بھی ہوتے ہیں، جذبات بھی ہوتے ہیں، اگر کسی بات میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف کرے، بات میں ترتیب بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ہو آپ سب حضرات کو جزائے خیر دے، ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب کرے، آخرت کی تیاری کی توفیق دے، اچھی زندگی نصیب کرے، اچھی موت عطا فرمائے اور قابل رشک موت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. ایک اور بات یاد آ گئی تو میں عرض کر دوں کہ میرا جنازے میں معمول یہ ہے کہ جب تدفین ہو رہی ہوتی ہے تو میں یاسین شریف پڑھتا ہوں، اور میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تقریباً 4 یا 5 مرتبہ یاسین شریف ہو جاتی ہے. تو معمول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھ کر کے پوری امت کو ثواب پہنچاتا ہوں، دوسری مرتبہ یاسین شریف پڑھ کر کے اس قبرستان کے مرحومین کے لیے جہاں جس قبرستان میں ہوں، تیسری مرتبہ یاسین شریف پڑھ کر میرے والدین کو ثواب پہنچاتا ہوں، والدہ حیات، والد اور والدین، ہر جنازے کے موقع پر ایک یاسین ان کو چلی جاتی ہے. اور چوتھا یہ کہ یاسین شریف پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچاتا ہوں. تو عموماً 4 ہو جاتی ہے، اور پھر دفن کے بعد ایک یاسین شریف میت کے لیے پڑھتا ہوں. یہ ہوتا ہے. تو اس مرتبہ جب نماز جنازہ ہو کر ہم یہاں سے جا رہے تھے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج کی ساری یاسین شریف جو ہے صرف والدہ کے لیے ہوگی. ایسا مجھے خیال آیا کہ آج کی ساری یاسین شریف والدہ کے لیے ہوگی، اونلی فار مام ٹوڈے. مگر جب دفن کیا اور دفن کر کے پہلی مرتبہ میں نے یاسین شریف پڑھی، پہلی مرتبہ ختم کی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میری ماں اگر زندہ ہوتی اور میں ان کو پوچھتا کہ میرا ہر جنازے میں دوسروں کے لیے یاسین شریف پڑھنے کا معمول ہے مگر آج میں صرف آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں تو آپ کی کیا رائے ہے، تو میری ماں مجھے یہی کہتی کہ نہیں بیٹا بیجاؤں بھی خیال رکھوانو. میں یہ آپ کو وصف میری ماں کا بیان کر رہا ہوں. شی واز سب کا اتنا خیر. میں نے کہا اگر ابھی زندہ ہو جائے اور میں کہوں کہ ماں
આજે તમારા માટે જ પડવાનો છે, કોઈ બીજા હારું નહીં. તમારી શું રાય છે? તો કે નહીં બેટા, તમે તમારા મામૂલ પ્રમાણે જ ચાલો. तो उसी मामूल में मैं चला कि दिल कर रहा था कि पांचों यासीन माँ के लिए पढ़ूं, लेकिन ये दिल ये कह रहा था कि माँ की खुशी इसमें ज्यादा होगी कि मैं दूसरों को भी बख्शूं, और ये जो अमल है दूसरों को बख्शने का, ये अमल में माँ को पहुंचा दूं. तो दूसरों के लिए साले सवाब भी करो. अल्लाह ताला शानुहु सब मरहूमीन की मगफिरत फरमाए, और अल्लाह ताला शानुहु हमारी वालिदा की मगफिरत फरमाए, दर्जे बुलंद करे, बहुत बुलंद करे. अल्लाह उनसे खूब राज़ी हो और अल्लाह उनको राज़ी फरमा दें. और दुनिया में जो उनकी एक मुजाहदे वाली और पुरमशक्कत ज़िंदगी थी, जब उनकी रूह निकली तो मैंने कहा कि ये ऑल द टाइम टोयल करने वाली औरत जो है, जिसने कभी रिलैक्स नहीं किया कि अब मज़े के दिन है, रिटायर्ड अब में हो गई, अब बच्चियां काम कर लेती है, नहीं, वो ऑन द ट्रॉट ऑल द टाइम. तो वो आराम से अब सो गई हैं. तो अल्लाह उनको बहुत आराम दे, और अल्लाह ताला हम बच्चों को, सभी बच्चों को, यानी उनके बच्चों को भी और दूसरे माँ बाप के बच्चों को भी ऐसे काम करवाए जिनसे आखिरत में हमारे माँ बाप के दर्जे बहुत बुलंद हो. हमें ऐसा वलद सालेह बनाए कि जिसके जरिए लीप्स एंड बाउंड्स में हमारे माँ बाप की वहाँ तरक्कियाँ होती रहें, और वो वहाँ बैठे बैठे खुश होते रहें, और वहाँ से उनकी दुआएं हमारे लिए निकले. अल्लाह ताला हमें तौफीक दे. और भाई कब्रिस्तान में भी जाओ, माँ बाप की कब्रों पर जाओ, हर हफ्ते जाओ, और जा कर के वहाँ खड़े रहो, और खड़े रह कर के आराम से यासीन शरीफ पढ़ो, उनके लिए दुआएं करो. अल्लाह ताला शान फضل फरमावे. और जब जिंदा होते हैं उस वक़्त खिदमत मुश्किल. क्यों खिदमत मुश्किल? पैसे खर्च करने पड़ते हैं, फिजिकल एफर्ट करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, और वहाँ जाना पड़ता है. बोल्टन में है और बोल्टन में बैठे हुए ख्याल आए कि माँ की खिदमत करो तो नहीं कर सकते. अब इंतकाल के बाद बहुत ईजी, बोल्टन में और ख्याल है कि खिदमत करो, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के खिदमत कर लो. अफ्रीका में है, वहाँ से भी खिदमत हो सकती है, जहाँ से वो खिदमत हो सकती है. इसलिए खिदमत करो. अपने मशाइख, अपने असातिदा बुजुर्गों के लिए भी ये सब एहतिमाम करना चाहिए. अल्लाह ताला शानुहु जो बातें कही गई उनमें से जो मुफीद हैं उन पर अमल करने की तौफीक दे, और जो बातें काबिल इस्लाह है अल्लाह ताला शानुहु उसको आपके जहनों से भी हमारे जहनों से भी निकाल दे. उम्मीद है कि कुछ नफ़ा हुआ होगा इंशाअल्लाह. ये भी हमारी माँ ही की बरकत है. व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. आमीन. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم خر لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا والهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أعيذهم من عذاب القبر. اللهم أعيذهم من عذاب النار. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه